حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو دنیا کے علوم سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی علیہ السلام دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام علوم سے اللہ پاک نے آپ کو آشناس کروایا۔ حضرت علی علیہ السلام جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کو عام اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ وہ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالات کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ام القرا کے معنی ہیں ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی، اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودن ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یا علی علیہ السلام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، مگر ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق تھے، انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں حبہ اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔
اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مابعوث کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مابعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا؟ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں اسی لیے اسی کی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مختوم کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختوم فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، روئے زمین پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیزیں بدل گئیں اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص کہنے لگا، امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا روئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی نے سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔